آپ اپنے اسپاؤس کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو ایک سینسٹیو ہمارا ٹاپک ہے اس کو کلوجر چاہیے، بٹ ٹیک یور ٹائم. مطلب اس میں ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ بتا رہے ہیں کہ بھی آئی ایم ناٹ ہیپی اگر انلیس ہم اس کو کلوز کریں، لیکن میں پیچھے بھی نہیں پڑ رہی کسی معاملے میں. اسی طرح سے اپنے اسپاؤس کی وہ جو اسپیس ہے اس کو رسپیکٹ دینا نا. کبھی کبھی اگر وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا واک پہ اکیلا جانا چاہ رہا ہوں، دیٹس اوکے، ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں. یا یہ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کے کچھ ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہی ہوں، ضرور کریں. یعنی وہ کبھی کبھار ہوتی ہے جو آپ کے لیے نا کمفرٹیبل ایک وہ ایج دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اسپاؤس کو تھوڑی سی اسپیس ملی ہے تو اس سے آپ کی گفتگو، آپ کی کنورسیشن بہت اچھی ہوگی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نا کو ڈیپینڈنٹ اسٹائل ہوتا ہے، وہ اپنے اسپاؤس کی جان نہیں چھوڑتے، وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس سے بھی بڑا سفوکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اس ریلیشن شپ میں. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بہت اسٹریسفل ٹائمز ہوتے ہیں تو تب ہم نے آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ اسٹریس تو زندگی کا ایک حصہ ہے نا، ایک نارم ہے ہماری زندگی میں. اسٹریس آنا ہی آنا ہے. اور جب اسٹریس آتا ہے تو پھر کئی دفعہ ہم ہارش ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹربولنٹ ٹائم ہوتا ہے. اور اس میں ہمارا پھر ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ جو اسٹریس انڈیوسڈ کمیونیکیشن بیریئرز کون سے ہوتے ہیں. تو اسٹریس جو ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ کیا کرے گا کہ کہیں سے بھی آ رہا ہے نا، تو سمجھیں کہ وہ دیمک کی طرح ہماری کمیونیکیشن کو کھانا شروع کر دے گا اور ہمارے درمیان ایک عجیب سے بیریئرز کھڑے کر دے گا، جس کی وجہ سے ہمیں نہ ایک دوسرے کی انٹینشن سے ہی نظر آئے گی، اور ہمارے جو میسیجز ہیں وہ بھی نا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کی آواز بریک ہو کے آ رہی ہے، اس طرح سے آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں بات ہی نہیں سمجھ آتی. اور اسٹریس کے سائن کیا ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، ہم بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا یہ کہ جو بات کی جاتی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے اس کی ہم نیگیٹو انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب بھی ہم ایسے سائنس پک کریں کہ بھی ٹھیک ٹھاک ریلیشن شپ تھا لیکن اب یہ چڑ 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 شروع ہو گئی ہے، تو وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے جو بھی چیز ہمیں اسٹریسفل کر رہی ہے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہوتا ہے. جیسے بچہ ہے ایک خاتون سے، وہ نہیں سنبھالا جا رہا، وہ پریشان ہے، تو اس کو سمجھنا ہے. سسرال میں رہ رہی ہے تو اس نے سمجھنا ہے. ہسبینڈ ہے، اس کے جاب کے چیلنجز چل رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. ہسبینڈ ہے، اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں اپنی بیوی کو یہ سمجھاؤ، یہ سمجھاؤ، یہ کرو. وہ ایک اور طریقے سے رہنا چاہتا ہے، گھر والوں کو ایک اور طرح کا پریشر ہے، اس کو وہ سمجھنا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی اور ایسا چیلنج ہے، تو ہم نے اس سٹریس کو مینج کرنا ہے، کیونکہ وہ نہیں تو جو انڈر لائن سٹریس ہے نا، وہ ہماری کمیونیکیشن کو خراب کرتا چلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اس سٹریس سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی کمیونیکیشن کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی سمجھیں کہ اب اس کو ڈفرینٹ تھرموسٹیٹ پہ لے کر آنا ہوتا ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ لسننگ زیادہ بڑھا دینی ہوتی ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کام رکھنا ہوتا ہے، اور زیادہ کام اور زیادہ کلیئر کرنا شروع کر دیں. اور ایموشنل ایگزٹس لیتے رہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں، رادر دین کہ آپ ہر وقت ریمینیٹ کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا مسئلہ ہے، اب میں کس کو کیسے ٹھیک کروں. اور کچھ سپورٹیو قسم کے جو سسٹمز ہیں نا ان میں چلے جائیں. جیسے اپنی نمازوں کو بڑھا دیں، اپنے نوافل بڑھا دیں، ایکسرسائز کرنی شروع کر دیں، کچھ ہیلدی لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کچھ ایسے لیکچرز، ایسی جو ٹاک سننا شروع کر دیں جو آپ کو سمجھاتی ہیں کہ کیسے آپ اپنے ان مسئلوں کو جو ہے حل کریں. اس سے کیا کوئی اپنی ہابی جو ہے اس کو بیچ میں لے کر آئیں. اور خالی اکیلے نہیں، جوائنٹ کوئی ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو بھی بیچ میں لے کر آ سکتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے آپ کے اندر وہ ایمپتھی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کا ایک لیول آف اویئرنیس آپس کے ریلیشن شپ کا بڑھ جاتا ہے. تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے آئیں کہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلے ہمارے ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ کو ضائع نہیں ہونے دینا. اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اسٹریس کے سگنلز کو، اپنے سگنلز کو پکڑنا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں پہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، اور پھر اپنے پارٹنر کو کمیونیکیٹ کریں. یعنی فرض کریں اوور آل گھر میں کوئی اسٹریس ہے نا، تو دونوں اپنے اپنے پوائنٹرز لکھیں اور ایک دوسرے کو شیئر کریں کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ میں اس وقت یہ کر رہی ہوں. ہسبینڈ کہ اچھا میں یہ کر رہا ہوں. پھر دوسرے سے پوچھیں کہ تمہیں اس کے علاوہ بھی کچھ نظر آ رہا ہے، اور اگر دوسرا پارٹنر بتاتا ہے کہ آپ تو یہ بھی کر رہے ہیں، تم تو یہ بھی کر رہی ہو، پھر ہم اس کو سمجھیں، ہم کہ اچھا اس سے تو حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور اس کو میں نے اب کیسے ٹھیک کرنا ہے. پھر یہ کہ ہم سٹریس کا آپس میں کمیونیکیشن پلان بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو کب سگنل دینا ہے کہ بھی میری اس وقت حالت اچھی نہیں ہے تو مجھے تھوڑی سی اسپیس دے دو، رادر دین کہ ہم لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں.
اور اسی طرح کچھ اسٹریٹجیز ہم بنائیں کہ کیسے ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کے لیے اس ٹائم پہ بیسٹ سپورٹ بن سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو کوئی سپورٹ سسٹم جو ہے اچھا سا وہ دلوا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں الجھیں، جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ تو اب دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے کی مائل سٹونز ہیں کمیونیکیشن کے، جن کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، یعنی نارمل کنورسیشن، وہ کمیونیکیشن نارمل حالات ہیں تو اس میں ہماری کمیونیکیشن کیسے ہو، ڈیفیکلٹ کوئی کنورسیشن کرنی ہے تو وہ کیسی ہو، سٹریس آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں تو تب ہماری کمیونیکیشن کیسی ہو۔ ان سب فیکٹرز کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پریکٹس کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مجھے امید ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ گرو کرنا شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ اگر جس طرح روبوٹک ایٹیٹیوڈ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، بس تو میں نے کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے بس وہی کرنا ہے، اور فلیکسیبلٹی ہے نہیں کمیونیکیشن کی طرف، تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ اور وہ آپ کی بات کرنے کو بھی آرگومنٹ کنسیڈر کرنا اسٹارٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد سائلنٹ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے، تو یہ سب کچھ اگر ساتھ کمبینیشن میں آ رہا ہو تو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ؟ کمیونیکیشن تو کرنے سے ہی ہوگا نا، کمیونیکیشن تو یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ، کس طرح بات کرنی ہے، لیکن ایک انسان ہے بات کرنے پہ ہی نہیں بس میں نے جو کہہ دیا وہی ہے، ایسے ہی ہے، اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے نا، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے کوئی بات کہتے ہیں جو کہ جائز حدود میں ہے، یعنی وہ حلال حدود میں ہے، مے بی آپ اس بات سے یا اس بات سے ایگری نہیں کرتے، آپ اس کو کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اور اس میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک ہم کریں گے نا وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ نیکسٹ ٹائم ہم ٹرسٹ کی بات کریں گے۔ مسئلہ کہیں نہ ان کے بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ٹرسٹ شیکی ہوا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کہیں نہ کہیں ان کے اندر کوئی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، تو آپ نے نا ان ساری انسیکیورٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈیٹیکٹیو پلے کیا کریں کہ آپ کو پتہ چلے، اور پھر جب آپ چور پکڑ لیں تو چور کو پکڑنے کے بعد اسے شرمندہ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں پر کیا بات بول رہی ہوں جس سے وہ رزلٹ آئے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی کنورسیشن کر رہے ہیں، لیکن جب دوسرا انسان ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے نا اور وہ کمپلین کر رہا ہے، کچھ تو ظاہر ہے اس کی اپنی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بھی اپنی کنورسیشن کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یا تو کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کا کوئی ویل وشر، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کون سا جملہ جو ہے یہ چیک لسٹ ہے اس کے منافی بولا ہے، یا آپ خود سے اپنے فون پہ ہلکا پھلکا ریکارڈ کر لیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں، لیکن دوبارہ سنیں اور کریٹیکلی دیکھیں کہ جب ان کے ساتھ میری کنورسیشن ہو رہی تھی تو میں کون سے جملے ایسے سٹرکچر کر سکتی ہوں جس سے میرا کمیونیکیشن ان سے بہتر ہو جائے۔ پھر یہ کہ جب وہ باقی گھر والوں سے بات کرتے ہیں یا اپنے دوستوں سے یا اور لوگوں سے، تو آپ دیکھا کریں کہ وہاں پہ ان کے اندر پوٹینشیل کتنا اچھی بات کرنے کا، اور وہ باقی لوگ کیا بات کیسے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے اس کلوز ریلیشن شپ میں اگر ہمیں اتنا کولڈ بیہیویئر ملتا ہے نا، ہم تھک جاتے ہیں، ہماری سیلف کیئر بھی اچھی نہیں ہوتی، اور ہم تھک کے نہ کوئی شکوہ شکایت کر دیتے ہیں کہ اچھا آج پلیز آپ میری بات بھی تو سن لیں۔ تو یہ بھی اگر آپ نے بول دیا تو وہ کیا ہوگا، ایسا انسان جو ہوگا جو آلریڈی ایک ڈیفیکلٹ انسان ہے وہ پھٹ پڑے گا۔ تو بہت سارے یہ چیک پوائنٹس ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ جی جی سسٹر، میرا سوال یہ تھا، اکثر مرد اس لیے یہ کہتے ہیں کہ سارا احسان ہمارا ہی ہے، مطلب ہم نے ہی تمہیں بچے دیے، کھانا گھر دیا، مطلب میرا سوال یہ کہ عورت کا کچھ بھی احسان نہیں ہے مرد پر۔ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے گھر بھی دیا، ہم بھی تمہارے کو اولاد دی، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، بس کھانا مل رہا ہے، ایک چھت ہے، بس یہی کافی ہے، دوسری کچھ ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ احسان ہی نہیں، اس طرح کہتے ہیں تو ہم کیا جواب دینا چاہیے ان کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے۔ اچھا دیکھیں، جو ایسا انسان کوئی کہتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو ویلیڈیشن چاہیے، اس کو اپریسیشن چاہیے، تو آپ تو ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا کہ آپ شوہر کی تعریف کر رہی ہیں، شوہر تو بہت ہی خوش ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پہ موڈ خراب کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میری اکنالجمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ان کی تعریفیں کریں، آپ کے میں تو بہت خوش ہوں اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور میں تو ہر موقع پہ بس بہت اللہ کے آگے اس چیز پہ مطلب شکر گزار رہتی ہوں، اور جگہ جگہ ان کی تعریف کیا کریں۔ جب آپ تھوڑی سی تعریفیں بڑھا دیں گی نا،
پھر وہاں سے آپ کو کہیں نہ کہیں راستہ ملے گا جس میں آپ آئے اسٹیٹمنٹ سے ان کو کوئی چھوٹی سی بات کہیں گی کہ اچھا میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کر لیں تو آپ مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کاموں کو اور بڑھائیں. تو کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ مل رہا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں آپ سب لوگ نا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی ڈیفیکلٹ سینیریو میں ڈالتے ہیں نا، وہاں سے نکلنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے بس نہیں بنایا ہوتا. ہم خود لرنڈ ہیلپ لیسنس میں جاتے ہیں، سیلف پیٹی میں جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں مایوس ہوں اور کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے کبھی کبھی ایسے فورمز پہ لگتا ہے کہ مجھ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے اور میں جواب بھی دے دوں تو اگلا انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچتا ہے نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میرا مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے کوئی مجھے خاص جواب نہیں دیا اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لو یہ کیا میں ہی ان کی تعریف کرتی رہوں؟ آپ کرتی رہیں. آپ کو وہیں سے کوئی سرا ملے گا جس سے آپ پھر آگے بڑھیں گی اور اس چیز کو بہتر بنائیں گی. بہت کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں جہاں خواتین بتاتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا جھک گئے، ہم نے تھوڑی سی بات پہ ان کی تعریف کرنی شروع کر دی اور وہ خود بخود انہوں نے ہمیں یہ مارجن دے دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم یہ بھی کر لو، اور یا یہ کہ انہوں نے ہماری اس بات کو پسند کرنا شروع کر دیا. کیونکہ دیکھیں صرف ہم ہی بیچارے نہیں ہوتے، مرد حضرات بھی کافی بیچارے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، لیکن ہماری بیچارگی خواتین کی ہوتی ہے کہ ہم دب جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بائی نیچر وہ صالحہ بنایا نا کہ وہ دبنے والی ہے، وہ نیچے رہ کے اوبیڈینس کی طرف جانے والی ہے. مرد کو قوام بنایا نا تو مرد کا جو اندر ایک آتا ہے نا ٹرموائل آتا ہے، ویسی پریشانی آتی ہے، اس میں وہ اچھلتا ہے، اس میں وہ چیختا ہے، اس میں وہ لاؤڈ ہو جاتا ہے، اس میں وہ سخت ہو جاتا ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ اس مرد کو دوبارہ دھیما کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے نا اس کو چمکائیں، وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا. جیسے ابھی کسی نے یہ لکھا کہ جی میں تو یہ سیشن اٹینڈ کر رہی ہوں، میرے ہسبینڈ تو یہ سیشن بھی نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے. اب اگر آپ یہ سیشن اٹینڈ کریں اور آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کا اسپاؤز اٹینڈ کریں، انہوں نے نہیں اٹینڈ کیا، اور آپ سوچتی رہی لگاتار ہائے وہ یہ سن لیتے، ہائے وہ یہ سن لیتے، ہائے وہ اٹینڈ کر لیتے، یہ سن لیتے، اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ اپنے آپ کو بتائیں اس کا مطلب ہے اگر میں اکیلی یہ سیشن سن رہی ہوں، میرے اسپاؤز تیار نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیپیسٹی دی ہے کہ میں اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کر کے اس میں کوئی بہتری لا سکتی ہوں. چلو بھائی شروع ہو جاؤ، اپنے آپ کو گروم کرو، سیکھو، اللہ سے دعا کرو، اور جو سیکھو اس کو اپلائی کرو. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بھی فارمولا قرآن سے، حدیث سے اور علم نافع سے سیکھا ہے اور اس کو اپلائی کیا ہے، ہمیشہ اس سے رزلٹ ملا ہے. اور اگر وقتی طور پہ نہیں ملا تو اس کی ڈوز کم تھی، مجھے اس کی ڈوز بڑھانی تھی. اور جو اللہ نے پھر وقت لکھا ہوا تھا نا، مثلا میں چاہ رہی ہوں 2 دن میں رزلٹ آ جائے لیکن مجھے 10 مہینے میں رزلٹ ملا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت لکھا ہوا تھا کہ اتنے وقت تک میں تسلی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اس چیز کو پریکٹس کروں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رزلٹ دینا ہے. تو میں اپنے رب سے مانگتی رہوں میرا کوئی اچھا عمل جو ہے نا وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. اس سوچ کے ساتھ جب آپ یہ مسائل کو اپنے حل کرنے کی کوشش کریں گے نا پھر آپ کو رزلٹ ملے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہر چیز میں کوئی نیگیٹو پہلو لے آتے ہیں کہ آپ کہیں کھانے بیٹھے، یہ چیز آپ نے بولا یہ چیز اچھی ہے یا یہ جگہ اچھی ہے، تو ہاں اچھی تو ہے مگر مطلب وہ اس سے نا آپ کا مستقل اگر اس طرح کے سینیریو میں رہیں، کہیں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر یہ نہ ہو جائے، وہاں مطلب ہر وقت شکوک و شبہات اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے ہر جگہ، تو آپ بہت اسپوائل ہو جاتے ہیں. کہ کتنا اپنے آپ کو، کس حد تک آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں اس طرح کے سینیریو میں. اور پھر آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہی چیز آپ کے بچوں میں نہ آ جائے، یعنی آپ یہ مگر جو ہے وہ ہر چیز کو آگے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں نا کہ پلیجر کو آن دا اسپاٹ. دیکھیں ہمیں نا لوگوں کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے یہ بات بتائی ہے تو جب ایسا مزاج ہوتا ہے نا تو ہم وہاں پہ تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ کر دیتے ہیں کہ اگر میں اپنی آواز بلند کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کوئی نہ کوئی ایسی بات بول دینی جو نیگیٹو ہے، اس کو میں نے بس اندر نہیں آنے دینا، اپنے سسٹم میں نہیں آنے دینا. میں نے اپنا کوئی باڈی لینگویج نہیں چینج کرنی، میں نے ریلیکس رہنا ہے اور میں نے اس کو انجوائے کرنا ہے، میں نے بچوں کو بھی انجوائے کرنے دینا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک خاتون آئی میرے پاس، ان کا یہ چیلنج تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہر چیز میں فیئر انڈیوس کرتے ہیں.
مثلاً اگر گاڑی میں جا رہے ہیں تو کچھ ہو نہ جائے, بارش ہو رہی ہے تو پھر کچھ ہو نہ جائے, اگر کوئی چیز کی پرائس بڑھ رہی ہے تو ہائے ہائے آگے کیا ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ میرے اندر بھی بہت سے فیئرز آنا شروع ہو گئے ہیں, اور پھر وہی باتیں میرے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بتانا شروع کیا کہ میں نے ان فیئرز کے مقابلے میں نے دیکھنا ہے کہ میرے دین کی طرف سے کیا رہنمائی ہے. مثلاً جی ہم کہیں جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایکسیڈنٹ لگتا ہے ہو جائے گا, تو کہتی میں دل میں ان کو کچھ نہیں کہا, ان کی بات خاموشی سے سن لی, اور دل میں کیا سوچا, مجھے دعا پڑھنی ہے, جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی پہ موت آنی ہے, جو مشکل لکھی ہوئی ہے اس کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ بتایا, درود شریف بتایا, میں نے وہ پڑھنا ہے. اور وہ کہتی میں آہستہ آہستہ بیک اینڈ پہ بچوں کو بھی یہ سکھاتی رہی. تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی وہ وال بلڈ کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ میرے اسپاؤس کا کیا چیلنج ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہوں تو باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈائنامکس کو ہیلدی کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو وہ نیگیٹیوٹی سے بچا لیتے ہیں نا, پھر ایک دفعہ کبھی بیٹھ کے وہی جو میں نے کہا ٹی ٹائم, کافی ٹائم, کہیں بیٹھ کے آپ آرام سے بات کرتے ہیں, بالکل پیار سے کہتے ہیں کہ میری یہ آبزرویشن ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب آپ اپنی آبزرویشن بتا رہی ہیں, اور یہ والا آپ کا بیہیویئر جو ہے مجھے کافی ڈسٹرب کرتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ خود بھی کسی چیز کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کبھی غور کریں اور وہ اگر کہیں تم مجھے کرٹیسائز کر رہی ہو, تم ایسی ہو, تم یہ کرتی ہو, آپ کہیں کہ نہیں میں تو ویسے بات کر رہی تھی جو میری آبزرویشن تھی, میں تو آپ کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان چیزوں میں, اور مجھے لگتا ہے آپ یہ کام کتنا اچھا کرتے ہیں. اگر آپ اپنی اس چیز کے اوپر بھی ورک کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بس اتنی سی بات کہ چھوڑ دیں. ہم جب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ مسائل ہمارے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ جب ہم تنگ ہو رہے ہیں نا, یعنی کوئی سینیریو ڈیفیکلٹ ہے کنورسیشن کا, کمیونیکیشن کا, اور ہم بہت تنگ ہو رہے ہیں, اس میں ایک بات یاد رکھیں, آپ کی سیلف کیئر نہیں ہے. سیلف کیئر کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک خاتون پریشان ہے, ان کے ہسبینڈ اس قسم کی کمیونیکیشن کرتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں, نہ پانی پی رہی ہیں, نہ کھانا کھا رہی ہیں, نہ نمازیں صحیح طرح پڑھ رہی ہیں, نہ منہ دھو رہی ہیں, نہ اپنے کپڑے چینج کر رہی ہیں, وہ سارا دن ماتم منا رہی ہیں, سارا دن دکھ منا رہی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی فٹ رکھنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھنا ہے. ہم نے ٹارگیٹ کیا کیا, ہم نے جنت میں جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہی رشتوں کے ذریعے ہمارے سٹیٹس کو اپلفٹ کرنا ہے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقامات دینے ہیں. میں کسی کے بھی غلط بیہیویئر کو جسٹیفائی نہیں کرتی. یعنی اگر کوئی مجھے آ کے بتاتا ہے کہ کسی کا یہ غلط بیہیویئر ہے تو میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتی. میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, فرض کریں کپل میرے پاس آتا ہے, ایک ہسبینڈ وائف, تو پھر تو میں دونوں کو سمجھاتی ہوں. لیکن اگر ایک شخص آتا ہے تو میں اگر اس کو یہ بتاؤں گی ہاں آپ کے ہسبینڈ بہت برا کر رہے ہوں, فاللہ ایسے ہیں, اللہ معاف, توبہ توبہ, تو کیا ہوگا؟ آپ صرف بیچارگی میں جائیں گی, آپ کو سلوشن تو نہیں ملے گا نا. ہو سکتا ہے کہ جب میں آپ کو کوئی سلوشن ایسا دوں جہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہسبینڈ کا یہ بیہیویئر ہے لیکن آپ یہ کریں, تو میں نے تو آپ کو امپاور کرنا ہے. جو شخص مجھ سے بات کر رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے, میں نے اس کو امپاور کرنا ہے. میرے پاس کوئی ایسا ہپنوٹک میکنزم نہیں ہے جس کے ذریعے میں کہوں اچھا پلیز آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں, تصویر دکھائیں, ان کا کوئی فون نمبر دیں, اور میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے دیکھیے تو صحیح ایسے ان کے دل اور دماغ کو بدلتی ہوں کہ واہ 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 آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ ہم کر نہیں سکتے. تو جو ہم کر سکتے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں, اور جب آپ ویل گراؤنڈڈ ہوں گے تو آپ دیکھیں اگر ایک دوسرا انسان نہیں بدلے گا تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا, آپ کی گروتھ اپنی جگہ ہوتی ہی رہے گی, اور آپ کے گھر کے سٹیبل فیکٹرز ضرور بڑھتے جائیں گے. میرا سوال جو ہے وہ میری سچویشن سے ریلیٹڈ ہے کہ میں ان لاز کے ساتھ رہتی ہوں. تو سم ٹائم ہسبینڈ اور میرے مدر ان لا یا فادر ان لا کے درمیان کچھ ٹائم مینجمنٹ کو لے کے ایشو کریٹ ہو جاتے ہیں کہ بچوں کا ٹائم, ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ارلی ٹو بیڈ جانا چاہیے, اس سے ریلیٹڈ, اور شوگر نہیں دینا. تو سم ٹائم ان کے درمیان اتنی ایک طرح سے لڑائی ٹائپ ہو جاتا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ لیں. تو پھر وہ درمیان میں آ جاتی ہوں, مجھے پھر میری ساس کہیں گی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھاؤ, تو میرے ہسبینڈ بولیں گے کہ یہ آپ دیکھیں غلط ہو رہا ہے, ہم ایک رکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم کو کہ بچوں کو ارلی بیڈ پہ جائیں گے, ارلی اٹھیں گے, ان کی روٹین تھوڑی آہستہ آہستہ چینج کریں. پر دوسری طرف ان کی طرف سے ایک کمپرومائز نہیں آتا ہماری مطلب سچویشن کو لے کے.
تو پھر دونوں طرف سے میں سن لیتی ہوں، پر مجھے پھر صحیح سے ایڈریس نہیں کرنا آتا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان کی آپس میں اس وجہ سے لڑائی ہو یا انبن بنی رہے. میں چاہتی ہوں کہ دونوں طرف سے وہ ایک کامن پوائنٹ پہ وہ کمپرومائز کر لیں، پر پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس ایشو کو کیسے ایڈریس کروں. دو باتیں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو کبھی فائدہ نہیں دیں گی. ایک یہ کہ مفت مشورہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کبھی بھی کسی کو بھی آپ کا. دوسرا یہ کہ جب دو لوگ آپس میں اختلاف میں اور آپ ان کے درمیان سینڈوچ میں آ رہی ہیں کہ اچھا میں جی ان کو سکھاتی ہوں کہ یہ اپنے ریلیشن شپ کو کیسے ٹھیک کریں، جب تک کہ وہ آپ کو بلائیں نا کہ آئیں آپ ہماری مدد کریں، تو آپ نے نہیں یہ کام کرنا انلیس آپ اتنے ویل اکوپڈ ہیں کہ آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ آتی ہے. پھر تو آپ جا کر کسی کو سمجھا سکتے ہیں، یا آپ نے ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا. تو اگر کوئی 2 افراد آپس میں کانفلکٹ میں ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ تھوڑا پیچھے رہیں. آپ اس میں آئیں گے تو زیادہ اگلی سچویشن ہوگی، بلکہ اس کے چھینٹے آپ کے اوپر بھی آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ خاموش رہیں، خاموشی کے ساتھ اپنے باقی ڈائنامکس کو ہیلدی بنائیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مفت مشورے سے بہت کم لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ میں نے ود ایکسپیرینس اب دیکھا ہے کہ جب آپ کو ایک قیمتی مشورہ ملتا ہے نا، جس میں آپ باقاعدہ آپ یعنی کہ کوئی آپ کو چارج کرتا ہے، پھر آپ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، اتنی تیزی سے ہم وہ کام کرتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب ہم اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی یہ سیشنز ہو رہے ہیں نا، تو جو لوگ تو بہت کمٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، نوٹس بنا رہے ہوں گے، پوائنٹس لکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جی میں نے یہ والے کام کرنے ہیں اور میں نے اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا ہے، دیکھیں ان کو فائدہ ہوگا. اس مفت پروگرام سے، اس فری پروگرام سے بھی وہ فائدہ حاصل کریں گے. اور باقی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آدھا سن رہے ہیں آدھا نہیں سن رہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے کسی طرح کاؤنسلنگ لے لیں، اور جب ان سے کاؤنسلنگ لینا تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا. وہ پھر آپ اگر کچھ لوگ تو اس میں یہ ہوں گے کہ وہ پھر پے نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے کہ مفت میں پھر ہم 1 to 1 بات کریں. اور کچھ لوگ کیا چاہتے ہوں گے کہ چلو جی پھر پے کر کے سیکھیں. تو یہ جو سینیریوز ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. ان سینیریوز کو جہاں کوئی کمٹمنٹ لیول اپنا بڑھاتا ہے نا، وہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے. جو کمیٹڈ نہیں نہ ہوتا وہ نہیں کام کر سکتا. آپ دیکھیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو جب ان کو کوئی چیلنج ہوتا ہے تو وہ سال ہر سال ایک ہی بات پہ اڑے رہتے ہیں، اور بیچارے لوگ سمجھانے والے وہ سال ہر سال وہی بات سمجھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں، کئی دفعہ ینگ گرلز میرے پاس آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے خاندان میں اتنے جھگڑے ہیں، اور فلاں ہر دفعہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ابو اور چچا کے درمیان، ابو اور پھپھو کے درمیان، امی اور پھپھو کے درمیان، کسی نہ کسی کے درمیان انہی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے، ابا اور بھائی کے درمیان انہی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے، اور ہم ہر دفعہ سب کو چپ کراتے ہیں. اور مائیں کئی دفعہ کہتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ کی اور میرے بیٹے کی آپس میں اتنی لڑائی رہتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ ان کے رشتے میں سے نکل جائیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی اچھا رشتہ بنائیں، آپ اپنے بیٹے سے بھی بنائیں. تو وہ کہتی ہیں جب اگر میرے ہسبینڈ کہیں کہ جاؤ جا کر اس کو بتا دو، تو بہت پیار سے کہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، میرا خیال ہے آپ آپس میں خود ہی بات کر لیں. تو وہ مجھے کہتی نہیں 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 بیٹا بدتمیزی کرے گا. تو ٹھیک ہے ایک دفعہ اس کو کرنے دیں، پھر بیٹا بھی سنبھلے گا اور والد بھی سنبھلیں گے. اس طرح وہ زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں کیونکہ باپ بھی اوپنلی آپ کو جو مرضی سنا رہا ہے، اب آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا کہ آپ کیا کریں. ادھر سے بیٹے کو جا کے آپ بتاتے ہیں، وہ بھی اوپنلی کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو سب کچھ سنا رہا ہے. تو ان کو خود میدان میں آ کر سیکھنے دیں کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپس کو کیسے نبھانا ہے، کیسے ہم نے آپس میں بات کرنی ہے. آپ اپنا ریلیشن شپ ہر ایک کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے نبھائیں اور کسی پولیٹیکل گیم میں انوالو نہ ہوں کسی بھی طرح سے. اور باقی دعائیں بہت زیادہ کریں، جتنی آپ دعائیں کریں گے نا اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی آئے گی. کیونکہ دیکھیں کئی مسئلے اتنے پیچیدہ اور اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ہم نہیں اس میں کچھ بھی کر پاتے، اور دوسرے انسان کو سمجھانا نہایت مشکل کام ہے. اپنے آپ کو سمجھانا پھر بھی آسان ہے کہ ہم سیکھ جائیں اور کچھ کر لیں. تو آپ بس سمپلی یہ کریں کہ آپ نا جیسے کہتے ہیں نا بس دعائیں، اور جہاں جہاں کوئی ہیلدی حصہ آپ ڈال سکتے ہیں وہاں پہ آپ ڈالیں. وہ واقعہ یاد کریں نا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص الجھ رہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے سن رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھ رہے تھے. اور جب ابو بکر صدیق نے ان کو کوئی جواب دینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے، وہاں سے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پیچھے آئے، پوچھا کہ پہلے آپ یعنی جب میں نہیں بول رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے بول کے صرف اس کو آرام سے کوئی جواب دینے کی کوشش کی تو آپ پلٹ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو آپ کے بہاف پہ فرشتے جواب دے رہے تھے.
اور جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو پھر فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے تو میں بھی پیچھے ہٹ گیا. تو اس طرح یہ جب تک ہم نا یہ کمیونیکیشن کو آخرت کی نظر سے اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اس نظر سے نہیں سمجھیں گے نا, بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے کہ ہم اس کو پریکٹس کر سکیں. نیکسٹ سوال ہے کہ اکثر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو اور اس میں کوئی مسائل نہ ہو, تو ایموشنلی کیسے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں وہ لوگ جو ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہیں, کیسے وہ اس ریلیشن شپ کو اچھا کریں؟ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں نا شکوے شکایتیں کم کرنی چاہیے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو ٹائم زون بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کب آنا ہے, میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں, یا پلمبر کا مسئلہ ہے تو یہاں بچے کا مسئلہ ہے تو یہاں ساس نہیں کہتی ہے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ریلیشن شپ بلڈنگ والی باتیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ ان کو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے میسیجز بھیجا کریں, تصویریں بھیجا کریں ایک دوسرے کو اچھی اچھی سی, بچوں کی, فیملی کی, کام کرتے ہوئے کوئی ان کے انٹرسٹ کی بات کوئی تھوڑی سی کی, تاکہ وہ جب جب بیچ میں فری ہوں وہ آپ کے میسیجز پڑھیں. یعنی ہی شوڈ یعنی ہسبینڈ بھی ہی شوڈ لک فارورڈ ٹو یور میسیجز, اور وائف بھی جو ہے پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو وہ بھی تھوڑے تھوڑے میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک خاتون نے ایک بار مجھ سے یہ شیئر کیا کہ میں تو اپنے ہسبینڈ کو بہت پیارے پیارے اچھے اچھے میسیجز کرتی ہوں لیکن وہ مجھے کبھی نہیں کرتے. تو میں نے ان کو کہا اچھا آپ ایسے کریں کہ 1-2 دن نا میسیج نہ کریں, اگر آپ روٹین میں بہت اچھے کرتی رہتی ہیں بالکل نہ کریں. تو انہوں نے جب نہیں کیا تو ان کے ہسبینڈ کی کال آ گئی ان کو نا کہ خیریت ہے, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, کہ تم نے میں نے تمہارا میسیج نہیں آیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے معصومیت سے کہنا ہے کہ مجھے لگا شاید آپ کو میں ڈسٹرب کرتی ہوں, آپ کو تنگ کرتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, میری عادت نہیں ہے اتنے جواب دینے کی, لیکن پلیز تم مجھے بھیجتی رہا کرو, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے میسیجز بھیجتی ہو. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کو ایک پورا ایویڈنس مل گیا کہ آپ کے ہسبینڈ خوش ہوتے ہیں, لیکن مرد ذرا بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں نا, وہ کم میسیجز کرتے ہیں, کم بات کرتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہے تھے. تو شکوے کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ ہم کس ویو لینتھ پہ ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہیں ایون ان دا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ. جی واضح, لاسٹ سیشن میں بھی اوور شیئرنگ پہ بات ہوئی تھی, اور آئی تھنک کمیونیکیشن میں ہم اس چیز کو ایموشنلی کیسے بیلنس کریں, کیونکہ بات کرتے ہوئے بھی ہم بہت زیادہ اوور شیئر کر جاتے ہیں, تو اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی انسیکیورٹی کی نشانی ہوتی ہے جس میں ہم ایز ان ریلیشن شپ بہت اوور شیئر کرتے ہیں؟ ہاں جی, انسیکیورٹی کی بھی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اوور شیئر کر لیتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کو لمٹ نہیں سیٹ کرنی آتی, آپ کو سپیڈ بریکر اور فلٹرز نہیں لگانے آتے صحیح والے. تو اس کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کر لی اور آپ کو لگا کہ اب اس میں کوئی چیلنج آیا نا, تو آپ پاسٹ میں تو جا نہیں سکتے, لیکن اس پوری بات کے اوپر نا سوچ بچار کر لیں کہ میں نے کون سا جملہ ٹھیک بولا, کون سا جملہ ٹھیک نہیں بولا, اور اپنے پاس رجسٹر کریں کہ اس طرح کا جملہ بولنا ہے اور اس طرح کا جملہ نہیں بولنا ہے. آپ آئندہ کے لیے جب کنورسیشن کریں تو وہ بھی ڈائلاگز لکھ لیا کریں, جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا نا, جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بتائیں کہ یہاں پہ میں نے یہ باتیں شیئر نہیں کرنی, کیونکہ یہ نہیں کہ میں چھپا رہی ہوں, لیکن یہ شیئر کرنے سے ہمارا ریلیشن شپ بلٹ نہیں ہوگا. اوپر اگر آپ ٹارگیٹ لکھ لیں نا, ٹارگیٹ کیا ہے, ریلیشن شپ بلٹ ہونا چاہیے. ٹارگیٹ کیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سیکیور ہونا چاہیے. اور فرض کریں آپ نے کوئی ایسی انفارمیشن چھوڑ دی کہ یہ شاید میرے ہسبینڈ کو اچھی نہیں لگے گی, بات نہیں کی, اور بعد میں ان کو پتہ چلی اور وہ انہوں نے ناراضگی کے احساس سے کہا کہ تم نے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا, تو آپ نے معصومیت سے کہنا ہے کہ مجھے لگا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اچھا مجھے سمجھ آ گیا امپورٹنٹ ہے تو نہیں, انشاءاللہ میں آئندہ آپ کو ضرور بتاؤں گی, بس بات ختم ہوگی. ہم بات ختم بھی نہیں کرتے نا, ہم تو اس میں اور وہ ایندھن ڈالتے ہیں کہ باتیں جو ہیں وہ بھڑکنا شروع ہو جائیں. تو ان کو سمیٹنے کی عادت کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ سے اکثر جب بھی میاں بیوی میں آرگیومنٹ ہوتا ہے کبھی کبھار, تو میرے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ سامنے سے میں بالکل کوائٹ رہوں, اور جب ہم لوگ صلح کر رہے ہوتے ہیں تو بولتا ہے کین انڈرسٹینڈ, تم بھی عورت انسان ہو, تمہیں بھی غصہ آئے گا, لیکن بس تہذیب میں رہو, سامنے سے کوئی بدتمیزی یہ چیخنا نہیں ہے, برے ورڈز یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن جب بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے کبھی اور سامنے سے میں کچھ بھی بولتی ہوں تو بس پھر ہماری لڑائی اب 1 مہینہ 6 مہینے 4 مہینے تک اب وہ پھر مجھ سے بات ہی نہیں کرتے, اور ہر دفعہ وہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب میں ان کو مناتی ہوں, بہت سوری بولتی ہوں, بہت, اب تمہاری شادی کو 15-16 سال ہو گئے ماشاء اللہ, تو وہ کہتے ہیں نہیں تم سے بات کرو نا تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے, اس سے بہتر تو اپنی لائف جیو, میں اپنی لائف جیوں. شاید ان کے لیے یہ بہتر ہے, پر مجھے یہ چیز اندر سے بہت ہرٹ کرتی ہے, تو اس کا کیا کرنا؟
اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ٹریگرز، آپ اپنے ٹریگرز کو دیکھیں، پہلے آپ اپنے اینڈ کی چیزوں کو ٹھیک کریں، اپنی سیلف کیئر بڑھائیں، اپنے ٹریگرز کو ٹھیک کریں، اور پیٹرنز دیکھیں کہ بار بار کس چیز پہ لڑائی ہوتی ہے، کس چیز پہ بحث ہوتی ہے، پہلے ان معاملات کو تھوڑا سا درست کریں. جب ان معاملات کو آپ سمیٹنا شروع کریں گی نا تو پھر آپ دیکھیں گی کہ وہ چیزیں سمٹیں گی. جب وہ یعنی کہ ناراضگیاں کم ہوں گی، پھر وہاں سے پھر اپنا کمیونیکیشن وہ بنائیں جو پہلے سٹیپ ہیں کہ ویسے ایکٹیو لسننگ ہو، ویسے ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ نے یہ بات کہی ہے کہ چیخو نہ، چلاؤ نہ، اور غلط ابیوزو ورڈز نہ بولو، تو مے بی انہوں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ پھر بہت ابیوزو ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ان معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے کہ یہ رویہ آپ نے نہیں رکھنا. تو یہ میں تقریباً سب کپلز کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، یعنی اگر دونوں میں سے کوئی بھی مجھے کہے کہ جو ہے نا اس نے مجھے غصہ دلایا، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اگر کسی نے غصہ دلایا آپ اسے بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ویری اپسیٹ اور مجھے آپ کی اس بات پہ غصہ آ گیا، ٹھیک ہے. اور آپ یہ نہیں کہتے آپ نے غصہ دلایا، آپ کہتے ہیں مجھے آپ کی اس بات پہ غصہ ہے. اونرشپ غصے کی میرے پاس ہی ہے، مجھے اپنے غصے کو خود ٹھیک کرنا ہے. لیکن گالی گلوچ نہیں آپ دے سکتے. گالی گلوچ مینس کہ یو آر لوزنگ اٹ، یہ آپ کی پرابلم ہے اور آپ کو کہا جائے گا. یہ نہیں کہ تو اس نے مجھے اس ورج پہ پہنچایا کہ مجھے گالی دینی پڑی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دیٹ مینس کہ وہی بات ہے کہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کنٹرول کو جو ہے بہت اچھی طرح سے سیکھنا اور پریکٹس کرنا ہے. سیلف کیئر کیا ہے؟ اپنا خیال رکھنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ذرا سے لڑائی جھگڑے پہ ہم اپنا ناشتہ، کھانا پینا، منہ ہاتھ دھونا، کپڑے بدلنا اور اچھی ہیلدی ریڈنگ کرنا، کوئی واک کرنا، سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر ٹاکسک بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، ایمپلیفائی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازیں صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنا ذکر اذکار ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم تو پھر بسترے سے نہیں نکلتے کہ آج میرا اتنا موڈ خراب ہے میں پھر اٹھ ہی نہیں رہی. نہیں، آپ اٹھیں، آپ اللہ کا ذکر کریں اور آپ جو ہے اپنے جو روٹین کے سارے کام ہیں ان کو کیری کریں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ اس کا سٹیمنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کر سکے. اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ون آف مائی فرینڈ ایک دفعہ وہ شیئر کر رہی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ ناراض ہوتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں، میں اور زیادہ سچتی سمجھتی ہوں اور ان کے زیادہ فیوریٹ ڈشز بناتی ہوں، لیکن بات نہیں کرتی. تو یہ چیزیں واقعی افیکٹو رہتی ہیں. شی سیڈ آلویز پرابلم سارٹ ہو جاتا ہے ایزیلی. تو بارک اللہ فیکی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ بھی باہر ہوتے ہیں، میں بھی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہوں، تو وہ جب آتے ہیں نا تو میں سے ہنی مون فیز میں 1-2 مہینے کے لیے آ جاتے ہیں تو خود کو کنسیڈر کرتی ہوں. جب وہ جاتے ہیں تو پھر میں دوبارہ ڈپریس ہو جاتی ہوں. میں اپنے سسرال کے ایڈجسٹنٹ ہی مطلب ایک گھر ہے اس میں رہتی ہوں، لیکن پھر میں یہ فیل کرتی رہتی ہوں کہ چھوٹی بہو کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے بھائی کو باہر بھیج دیں اور ساری ذمہ داریاں اس کی، تو وہ والا سین ہے. اور پھر اب میں انہیں یہ بھی کہتی ہوں کہ ایک تو وہ 5 سال پہلے فرسٹ ٹائم جب وہ گئے تھے تو وہ آ نہیں سکتے تھے ظاہر ان کی وجہ سے. اب وہ جب آ رہے ہیں 2-3 سال سے، تو اس وقت ظاہر ہے میری ایک بیٹی تھی، اب وہ 8 سال کی ہے. اب جب وہ آتے ہیں تو 2-3 سال سے مطلب میں کنسیو کرنے کے وہ کر رہی ہوں لیکن وہ نہیں ہو رہا. پھر میں اتنا کانفیڈینس بھی خود میں فیل نہیں کرتی کہ مطلب مجھے ساری کیسے میری فیملی کہتی ہے کہ تم اسٹریس میں ہو، تم باہر نکلو، تم کوئی جاب کرو، تم نے 2 ماسٹرز کی ہوئے. تو میں جاب کرنے کے لیے خود کو اتنا وہ نہیں کرتی کہ پرائیویٹ اسکول میں کیا بہت زیادہ بندے پہ اسٹریس ہوتا ہے یہ وہ. تو میں کبھی الدھا کا کورس کر لیتی ہوں. میری حالانکہ گھر میں مدرسہ ہے، وہ 2 سال مطلب صبح 10 سے 12 کلاس جا کے لے لی. لیکن میں اب سوچتی ہوں کہ مطلب کیا از اٹ ٹو لیٹ کہ مطلب میں کوئی اپنی پڑھائی کی طرف کوئی وہ کروں دوبارہ یا کچھ. بس پھر بہت مطلب میں پریشان رہتی ہوں جب وہ نہیں ہوتے. اور وہی بات ہے کہ کوئی اچھی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ڈیولپ، چاہے آپ جو بھی کریں. دیکھیں، آپ کو نا سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو، چاہے وہ باہر رہتے ہیں، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے، لیکن آپ کو وہ کس چیز کی الاؤنس دیتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ جاب کر لیں یا آپ پڑھ لیں تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن وہ جو پڑھائی اور وہ سب باتیں ہیں نا وہ آپ کو مطلب اپ لفٹ کریں گے، نہیں ہے کہ وہ آپ کے اسٹریسرز میں اضافہ کر دیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا ایک گراؤنڈ ریالٹی کا سینیریو ہوتا ہے نا، اس کی ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے ہماری نا. میرا سینیریو یہ ہے، اب میں پچھلے اگر 10 سال سے بھی بار بار کہہ رہی ہوں آپ کب آئیں گے، آپ کب آئیں گے، آپ کب آئیں گے، تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اتنے مہینے بعد آنا ہے اور اتنی دیر کے لیے آنا ہے. اور وہ اگر ساری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، کیونکہ آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اس چیز کے لیے کہ
آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے گھر کو چلا سکیں, اپنے پیرنٹس کا جو ہے خیال کر سکیں, آپ اس کو لائبلٹی کیوں دیکھتی ہیں نا؟ آپ اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ انہیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں اس کی برکت آپ ضرور اپنی زندگی میں محسوس کریں گی اور آپ نا ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گی. تو اب جو یہ سینیریو ہے نا, اس میں آپ اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لے کر جائیں, اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں, گھر میں بھی اچھی کتابیں پڑھا کریں. یعنی جب آپ کے ہسبینڈ آئیں نا تو ان کو ایک سٹریسفل بیوی نہیں نظر آنی چاہیے, ان کو نظر آنی چاہیے مزے کی ہے اور وہ جو ہے نا وہ کمفرٹیبلی رہ رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنی وہ بیٹی کی گروتھ میں بھی اسی طرح کام کر رہی ہے. نہیں تو آپ دیکھیں یہی آپ کے سٹریسرز آپ کی بیٹی میں بھی پاس آن ہو جائیں گے اور وہ بھی ایک اینکشیس پرسنالٹی بن جائے گی. تو ڈیفینیٹلی ہسبینڈ سے ڈسکس کر کے جو وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہیں, کیونکہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے نا, کچھ چیزوں پہ ہو سکتا ہے وہ سیکیور نہ ہو کہ تم یہ نہ کرو یہ نہ کرو. جو وہ کہتے ہیں کرو اس کو کریں, خوشی سے کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا ٹائم دے دیا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ اگر ہم خواتین سیکھ لینا اور سوچ لیں کہ میں نے نا اپنے آپ کو اب سیلف پٹی میں نہیں جانا, میں بیچاری نہیں ہوں, میں بالکل بیچاری نہیں ہوں, اور میں نے جو ہے نا اپنی گروتھ پہ کام کرنا ہے, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ نے مجھے یہ ٹائم دیا, یہ فیسلٹی دی, یہ طریقہ دیا. مجھے اگر کوئی خاتون ایسے بھی کہتی ہے نا میرے ہسبینڈ نا میں نے اتنی معافیاں مانگ لی ہیں اور مجھ سے وہ 3 ہفتے سے بات نہیں کر رہے, تو میں کہتی ہوں اچھا ان 3 ہفتوں میں آپ نے کیا کیا؟ میں جی ڈپریس رہی, میں جی روتی رہی. میں کہتی ہوں آپ روتی کیوں رہی؟ آپ نمازیں اچھی پڑھتی. ویسے وہ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ آپ کی نمازوں کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ قرآن کی آن لائن کلاس لیتی رہتی. آپ آرام سے اپنے کچن کی صفائی کریں, کمرے کی صفائی کریں, فیشیل ویشیل کریں اور اپنے آپ کو فریشن اپ کریں. کہ میں تو دیکھیں معافی بھی مانگ لی ہے, باقی بھی کام کر لیا ہے, میں دعائیں پڑھ رہی ہوں, استغفار بھی کر رہی ہوں, لیکن اب میں اپنی گروتھ والے کام کروں گی. اسی گھر میں رہتے ہوئے آرام سے اپنی گروتھ والے کام کروں گی. میں نے کچھ خواتین کو یہ مشورہ دیا, انہوں نے یہ کام کیا تو ان کے ہسبینڈ کے وہ نیگیٹو بیہیویئر کم ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے اپنی وہ چیز کو سکویز کیا کیونکہ انہوں نے کہا ہیں یہ تو بالکل ہیلدی ہو گئی ہے, یہ تو اچھے کام کرنے لگ گئی ہے. کئی ہسبینڈ کو وہ پھر اچھا بھی لگنا شروع ہو گیا اور انہوں نے ان کاموں کو بڑھا دیا. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا سارا دن ہم وہ ڈرامے کی ہیروئن بنے رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پہ 30-40 قسطیں چلنی چاہیے کہ میں کتنی بیچاری ہوں. نکالیں اپنے آپ کو اس بیچارگی سے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پاتھ رکھا ہوا ہے اس بیچارگی سے نکلنے کے لیے. یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اللہ سے بہت دعا مانگنی. جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں نا, جب آپ کو بہت ٹف سچویشن ملتی ہے, نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان بھی بہت حملے کرتا ہے, تو آپ کو اللہ سے بہت دعا مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی فتنے میں نہ پڑوں, لیکن فیصلہ وہ کروں جو آپ کے حکم کے مطابق ہے اور میں کھڑی رہوں. مطلب مجھے ڈھہنا نہیں ہے, مجھے اپنی آخرت بنانی ہے بھی, مجھے تو جنت میں جانا ہے. میں کیوں اس ایسی چھوٹی سی دنیا کی باتیں جو ان میں مزری رکھ کے اپنے آپ کو خراب کروں.